اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ذہنی اور جسمانی اور روحانی طور پر فٹ نہ ہو، اپ سیٹ ہو، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں لکل شیء آفہ، ہر چیز کے لیے آفت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، جس کا معنی میں کرتا ہوں رکاوٹ ہوتی ہے۔ وللعلم آفات، علم کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ کیا کرو گے مولوی بن کر، کیا کرو گے عالم بن کر، کیا کرو گے، تمہارا مستقبل کیا ہے۔ وہ سوال ہی مستقبل کے بارے میں پوچھتا ہے، تمہارا مستقبل کیا ہے۔ فلاں دیکھ مولوی رول رہا ہے، فلاں مولوی دھکے کھا رہا ہے، تو مولوی بن کے کرے گا کیا۔ شیطان جو ہے وہ حملے بڑے عجیب و غریب کرتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن، اپنی کتاب جو ہے آخری کتاب نازل فرمائی، اس میں آخر میں ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان کی بھی دو گروہ ہیں، اس کی دو ٹولے ہیں، ان کی بڑی مضبوط پارٹی ہے۔ جس نے خدا کو چیلنج کیے ہوئے وہ کمزور آدمی ہے، کمزور شے ہے، کمزور شے بڑی مضبوط شے ہے، سمجھے کہ نہیں۔ اللہ سے مناظرہ کیا اس نے کہا، اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھ سے آگ سے پیدا کیا، خلقت من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا تو افضل کیسے مفضول کو سجدہ کرے، تو خود ہی خدا بتا۔ اللہ نے پھر امتحان لیا اور امتحان میں پیپر آؤٹ کر دیا آدم کے لیے، سمجھے گی۔ پیپر آؤٹ نہ کرو تو کیا تماشا لگتا، سمجھے گی۔ وہ تو اللہ نے جو ہے نام بتلا دیا حضرت آدم کو، ورنہ شیطان کوئی کمزور شے نہیں ہے، بڑی مضبوط شے ہے۔ جس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ یا اللہ تو بھیج اپنے نبی، بھیج اپنے انبیاء، جتنے بھیجنے بھیج دے، میں اکیلے ہی کافی ہوں، میں اپنی پارٹی تشکیل دوں گا۔ جس کے بارے میں اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان بھی اپنے ولیوں کو جو ہے وحی کرتے ہیں، اس کے بھی ولی ہیں، اس کے بھی نائب بھی ہیں، اس کے بھی خلیفے ہیں۔ پھر کہاں من الجنۃ والناس، لوگوں میں بھی اور کس میں، جنت میں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مضبوط شے ہے جی، بڑی مضبوط شے ہے، کمزور شے نہیں ہے وہ۔ کہ مناظرہ اللہ سے بھی کیا اور آدم سے بھی کہا، اس نے کہا لگائیں میرے میدان اس کے ساتھ، میں آپ کے آدم کو دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن اللہ نے پھر جو ہے، میں کہتا رہتا ہوں، اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا، سمجھے کہ نہیں۔ حضرت آدم کو نام بتلا دیے، کہا آپ بتا نام، انبیونی اولائے انبیونی، سمجھے۔ اس نے کہا اب میں نہیں جانتا، کیونکہ تم نے سارا کچھ آدم کو تو بتا دیا، مجھے نہیں بتایا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے اسے عاجز کر کے جو ہے اسے مبہوت کر دیا۔ لیکن کمزور شے نہیں ہے، بالخصوص طالب علم پہ تو اڑ کے حملہ کرتا ہے نا، کیونکہ اس کے سب سے بڑے دشمن طالب علم ہے۔ تو لہٰذا اس لیے طالب علم کو چاہیے نماز تہجد پڑھے۔ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، توجہ فرمائی کہ نہیں، ان کو سرسری طور پہ ایک دفعہ پھر تکرار کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، میں نے کہا تھا روحانی کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ ہتھیار چاہیے نماز تہجد، سورہ فتح، سورہ مزمل، صبح کو سورہ فتح، رات کو سورہ مزمل۔ اور جو ہے نماز تہجد جو ہے وہ آپ جتنے ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ شیطان اور ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں۔ اور میں نے حدیث اول میں بیان کی لکل شیء آفت، ہر شے کے لیے رکاوٹ ہے، وللعلم آفات، علم کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ اسی طریقے پہ ایک اور جگہ حدیث میں آفت العلم النسیان، علم کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، مصیبت جو ہے وہ نسیان ہے، نسیان ہے۔ اور نسیان سے بچاؤ کا طریقہ میں بتایا تھا، 3 چیزیں بتائی تھیں، بادام کہے تھے، سونف کہا تھا، اور کیا کہا تھا، آملہ۔ یہ سب سے بڑی علم کی رکاوٹ جو ہے وہ نسیان ہے، اور نسیان کے لیے یہ ہم نے 3 چیزیں آپ کی خدمت پیش کی تھی۔ وللعلم آفات، ہر شے کی آفت ہے، وللعلم آفات، علم کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ نسیان ہے، نسیان برد شیطان، سمجھے گی نہیں۔ دونوں رکاوٹیں سب سے بڑی علم کی رکاوٹیں یہ دونوں ہیں، شیطان بھی اور نسیان بھی۔ تو اس کے لیے ہتھیار ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ شیطان کے لیے رکاوٹ آپ کے پیش کیا کہ آپ نے نماز تہجد پڑھنی ہے، اور ساتھ بیان کیا کہ آپ نے جناب والا صبح سورہ فتح پڑھنی ہے اور رات کو سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اور شاید نسیان کی رکاوٹیں ہم نے 3 نسخے بیان کیے،
یہ چیزیں ساتھ ساتھ اب لے کر جب چلیں گے انشاءاللہ تو آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور کیا رحیم ہے. قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ہم انشاءاللہ پہلی 4 صورتوں کو تجزیہ ترکیب اور ترجمہ سے بیان کریں گے کہ اگلی 100 صورتوں کا آپ انشاءاللہ خوب ترجمہ تجزیہ کر لیں گے انشاءاللہ. یقین ہے کہ پہلی 4 صورتیں جو ہیں وہ اگر آپ نے تجزیہ ترکیب اور صحیح ترجمے کے ساتھ حل کر لیں اور جس طرح میں نے بیان کیا ہے اس ترتیب سے اگر آپ چلے اگلی 100 صورتیں انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلی 100 صورتیں آپ خود ہی ترجمہ بھی کر لیں گے, تجزیہ و ترکیب بھی کر لیں گے. کیونکہ ایک چیز کا منوال اور ایک چیز کا وہ کہتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہو جائے نا کس سٹائل پر جو ہے تو اگلے خود جو ہے آپ کے لیے مسئلے حل ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور کیا ہے رحیم ہے. یا یہ ترجمہ ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. کیوں فرق کیوں پڑا؟ اب میں قوانین لکھا رہا ہوں. آج کے درس کے آغاز ہے. یہ آپ نے بیٹھے بیٹھ جاؤ. ہمیں پینٹ دکھانی ہے یا ہمیں شرٹ دکھانی ہے؟ کیا دکھانی ہے؟ اتنی دیر کھڑے ہو. اچھا, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترجمہ کریں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے یا میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے رحمان رحیم ہے, کیوں فرق کیوں پڑ رہا ہے یہ بتاؤں گا. پہلا قانون, ہر ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. قانون نمبر 1, ہر ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. ظرف کو متعلق کہتے ہیں, ظرف کو متعلق کہتے ہیں اور ہر ظرف کے لیے متعلق ہونا ضروری ہے. لکھ لیجیے جناب قانون نمبر 1. اب میری طرف دیکھیں, میں اس کی تشریح کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. یہ انشاءاللہ مرحلہ بے مرحلہ جو ہے میں آگے بڑھاؤں گا, آپ انشاءاللہ آگے چلیں گے. کوشش کیا کریں بر وقت آیا کریں. میں وہ اس پنڈی کے اس کونے سے رات رہتا ہوں, وہاں سے آتا ہوں DHA2 کتنے رستے میں ٹریفک ہوتی ہے. میں ٹھیک 11:05 پر یہاں پر موجود تھا اور آپ دیکھیں 25 ہو گئے ہیں ابھی تک. اب کچھ لڑکے ابھی تک نہیں آئے. تو کوشش کیا کریں جلدی, ہفتے میں 1 دن پیریڈ ہوتا ہے یہ. تو لہٰذا اس کو پوری توجہ سنیں اور یہ سمجھیں کہ درس خارج ہے تمام ادبیات کا, جس میں نحو, صرف, بیان, معانی سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو لہٰذا آپ صرف ٹائم کو مد نظر رکھیں, مہربانی کر کے بر وقت تشریف لائیں. توجہ فرما رہے کہ آپ کی کلاس کو کوئی مانیٹر بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری مانیٹر ہے جی. کون ہے مانیٹر؟ میں نے ہر ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. اور ظرف کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. اچھا, آپ پہلے تشریح یہ کریں ضروری ہے ظرف کیا چیز ہے. ظرف اردو والا اور ہے, پنجابی والا اور ہے, عربی والا اور ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اب عدل عربی والا اور ہے, شریعت کا عدل اور ہے, اور نحو کا عدل اور ہے. سمجھے کہ نحو کا عدل اور ہے, اور شریعت کا عدل اور ہے. ہر ایک علم کی اپنی اصطلاح ہے. یہ ذہن نشین بات کریں, ہر علم کی کیا ہے اپنی اصطلاح. لفظ شاید وہی ہوں. جیسے عدل کا میں نے نحو کا عدل اور ہے اور فقہ کا عدل اور ہے. تو لہذا ہر ظرف کے لیے متعلق ہونا ضروری ہے. ظرف کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق. اچھا, سب سے پہلے میں پوچھوں گا ظرف کی تعریف کیا ہے؟ شاباش کو بتائے جلدی سے. جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, ویسے اٹکل پچو نہ لگائے. جس کو آتا ہے وہ بتائے. یہ تعریف نہیں ہے, یہ آپ نے علامت بیان کی ہے. ظرف کی تعریف بیان کی. ماشاءاللہ, آپ کی رائے سے بہت تعریف کی آپ کی کلاس کی میرے سامنے. میں کافی حاشیہ پڑھاتا ہوں اور یہ پڑھاتا ہوں. سمجھے کہ انہوں نے کافی تعریف کی آپ کی. ظرف کی تعریف, مجھے ظرف کی تعریف چاہیے. شاباش, یہ کچھ قریبی عربی میں ہے. عربی میں ما یستقر فیہ الشیء. لکھیں ما یستقر
فی ہے اشیء جس میں شے وجود پکڑے، فی ہے اشیء جس میں شے وجود پکڑے، ما یستقر فی ہے اشیء یہ ظرف کی تعریف۔ اب میں مثالیں بہت دیتا ہوں چونکہ میں الحمدللہ ایران میں مشہور تھا، میں کہا کرتا تھا میری مثال کو سمجھ لے مطلب خود سمجھ میں آ جائے گا، مثال میری یاد کر لیں مطلب آپ کو خود سمجھ میں آئے گا، تو لہٰذا توجہ رہے۔ ما یستقر فی الشیء جس میں شے وجود پکڑے۔ اب دیکھیں ایران میں کہتے ہیں اگر ظرف داری یعنی ظرف ہے، مثلا آپ نے کہا ماس نہیں کھاؤں میں دہی چاہتا ہوں یا شیر چاہتا ہوں، کہ ظرف داری یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دہی یا دودھ نے جس میں وجود پکڑنا ہے وہ شے آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کو ظرف کہتے ہیں، سمجھائے گی نہیں؟ آپ آگے مثلا برتن کریں گے یا کم از کم ایک لفافے آگے کر دیں گے پلاسٹک کا، ٹھیک ہے چل اس میں دہی ڈال دیں، جس میں دودھ ڈال دیں، اس کو کہیں گے ظرف۔ اچھا اب دودھ کو کیا کہیں گے؟ دہی کو کیا کہیں گے؟ مظروف۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، دودھ اور دہی کا کیا نام ہوگا؟ مظروف۔ اس پلاسٹک کے لفافہ یا برتن کا کیا نام ہوگا؟ ظرف۔ مثال بدل دیتا ہوں، یہ میری جیب ہے، ٹھیک ہے جی، اس جیب کو کیا کہیں گے؟ شاباش۔ اور اس میں جو چیز ہے اس کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس جو اس چیز میں کوئی شے وجود پکڑتی ہے اس کو ظرف کہا جاتا ہے، اور جو چیز وجود پکڑتی ہے اس میں کے اندر اس کو مظروف کہتے ہیں۔ اور ظرف جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک زمان ہے اور ایک کیا ہے؟ مکان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس ظرف جو ہے ایک زمان ہے اور ایک مکان ہے۔ اور ظرف کی تعریف ما یستقر فی الشیء جس میں شے وجود پکڑے، اس کی دو قسمیں ہوگی، زمان اور مکان۔ قانون نمبر 1، ہر ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ قانون نمبر 1 لکھا ہے میں، ہر ظرف کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ متعلق۔ کیوں؟ اگر متعلق نہ ہو تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، معنی مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ظرف کا متعلق نہ ہو تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، کلام جو ہے مکمل نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ۔ اب دیکھیں زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اب فی الدار جو ہے اچھا ہم نے خدمت میں عرض کیا کہ ظرف ایک زمان ہوتا ہے ایک مکان ہوتا ہے۔ اچھا ایک ظرف حقیقی ہوتا ہے ایک مجازی ہوتا ہے۔ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ ظرف حقیقی ہوتا ہے، اور جو جار مجرور کے ساتھ تعلق جوڑا جائے وہ ظرف کیا ہوتا ہے؟ مجازی۔ جیسے فی الدار اس کو ظرف مجازی کہیں گے، یوم الجمعہ اس کو ظرف کیا کہیں گے؟ حقیقی کہیں گے۔ صمت یوم الجمعہ، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن میں، صمت فعل فاعل ہو گیا، یوم الجمعہ جو ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ ظرف۔ کیا ہو گیا؟ ظرف ہو گیا۔ روزہ مظروف ہو گیا، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ظرف حقیقی اور ظرف مجازی، چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے، ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اب زید کی ایک طرف کر دیں، فی الدار جو ہے یہ جار مجرور ہے، ظرف ہے۔ اب اس کے لیے متعلق کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب صبح سے لے کر شام تک کہتے رہیں فی الدار فی الدار، گھر میں گھر میں گھر میں کہتے رہیں، معنی مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ متعلق ساتھ نہیں ملائیں گے۔ متعلق ساتھ ہوگا تو کلام مکمل ہوگا۔ اب متعلق لکھیں، قانون نمبر 2، متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا اسم فعل ہوگا۔ شاباش۔ متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا اسم فعل ہوگا۔ ہاں جی، متعلق ہم نے کہا تھا ظرف، ظرف کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور کیا؟ مجازی۔ حقیقی جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، مجازی یہ جار مجرور کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب۔ اور متعلق ہم نے کتنی قسمیں کی؟ 3،
یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا اسم فعل. فعل شبہ فعل اسم فعل. اچھا جی شبہ فعل جناب والا کیا کیا چیز ہوتی ہیں؟ شاباش شاباش. کیا کیا؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، آگے کیا اسم تفضیل، اسم فعل تعجب، یہ سارے کے سارے شبہ فعل. ٹھیک ہوگی. اچھا جی بس متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا اسم فعل ہوگا. اچھا اسم فعل کی کیا تعریف ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے جی اسم فعل کی کیا تعریف ہے کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ ہوتا اسم ہے معنی فعل والے دیتے ہیں لیکن اس میں فعل کی شرائط نہیں ہوتی. فعل کی شرائط ٹھیک ہوگی. اچھا بڑی توجہ کے ساتھ متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا اسم فعل ہوگا. اب آپ نے جہاں تک یہ دو چیزیں اور دو قانون آپ کے ذہن میں آ گئے. جہاں کے بھی قرآن ہو حدیث ہو کہیں بھی ہو آپ نے جب دیکھنا ہے جار مجرور کو دیکھنا ہے یا مفعول فی کو دیکھنا ہے. بھائی مفعول فی ظرف حقیقی ہو گیا اور جار مجرور ظرف کیا ہو گیا؟ مجازی. اور ہم نے قانون بیان کیا کل ظرف لہو متعلق، ہر ظرف کے لیے واجب اس کے لیے متعلق کا ہونا. اور ظرف کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق. ظرف کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق. دنیا نحو میں غوطہ لگا لیں یہ اصطلاح ہے. صرف مرزا ابو طالب نے اختلاف کیا ہے وہ بھی میں آپ کے خدمت پیش کرتا چلوں. سیوطی کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے یہ مطلب کیا کہا اس نے کہا اب ظرف کو بھی متعلق بھی کہہ سکتے ہیں متعلق بھی کہہ سکتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں چھت کے ساتھ یہ پنکھا ہے یا یہ بلب ہے. اب پنکھے نے چھت کو پکڑا ہوا ہے یا چھت نے پنکھے کو پکڑا ہوا ہے؟ سوچ کے بتائیں. چھت نے پنکھے کو پکڑا یا پنکھے چھت کو پکڑا ہوا ہے؟ ہاں لہذا وہ کہتے ہیں ہر ایک کو آپ متعلق بھی کہہ سکتے ہیں متعلق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جار مجرور ظرف کو آپ متعلق بھی کہہ سکتے ہیں متعلق بھی. صرف انہوں نے اختلاف کیے. باقی دیگر تمام نحات نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ظرف متعلق ہوگا اور جس کے ساتھ تعلق پکڑے گا وہ کیا ہوگا؟ متعلق ہوگا. جس طرح مشہور ہے شرما انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سامنے لیٹا ہوا جب آپ جنازہ پڑھانے لگیں آپ ضمیر مذکر کی پلٹا سکتے ہیں اور مؤنث کی پلٹا سکتے ہیں. کس اعتبار سے مذکر کی ضمیر پلٹائیں گے؟ بے اعتبار میت بے شک عورت لیٹی ہوئی ہو. مؤنث کی ضمیر پلٹا سکتے ہیں بے اعتبار جنازہ بے شک جو ہے وہ مذکر لیٹا ہوا. سمجھا کہ نہیں؟ تو لہٰذا دونوں اعتبار سے آپ ضمیر مذکر بھی پلٹا سکتے ہیں مؤنث بھی پلٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مشہور کیا ہے نا اگر عورت ہو تو پھر ضمیر مؤنث پلٹائی جائے گی اور اگر مرد ہو تو ضمیر کیا پلٹائی جائے گی؟ مذکر پلٹائی. مشہور یہ ہے. مشہور کی بات علیحدہ کریں گے لیکن تعبیر کی بات علیحدہ کریں گے کہ آپ ضمیر مؤنث بھی پلٹا سکتے ہیں مذکر بھی. مؤنث کس اعتبار سے کہ یہ جنازہ ہے. مذکر کس اعتبار سے یہ میت ہے بے شک عورت ہی کیوں نہ ہو یہ میت تو ہے نا. ٹھیک ہے جی. جس طرح صرفی کہتے ہیں السید والمیت. کیا مطلب؟ صرفی کیوں کہتے ہیں السید والمیت؟ السید والمیت. السید کل میت. میں کل میت تو نہیں کہتا. السید والمیت صرفی کیوں کہتے ہیں؟ سر جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ ٹائم بڑا تھوڑا ہے پہلے آپ لیٹ آئے ہیں. السید والمیت یہ ضرب المثل ہے صرفی کے نزدیک. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جس طرح سید صفت مشبہ ہے میت صفت مشبہ ہے. بات سمجھائے کہ نہیں؟ سید کیا سیکھا ہے؟ صفت مشبہ ہے. اصل ثابت تھا. میت بھی صفت کیا ہے؟ مشبہ ہے. اس لیے کہتے ہیں ضرب المثل ہے السید والمیت. آیت المطہری نے اپنی داستان میں لکھا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جو گدھے کے ہنانے سے باطل ہو جاتی ہے؟ بتائیں جلدی سے بتائیں ٹائم تھوڑا ہے. وہ کون سی نماز جو گدھے کے ہنانے سے باطل ہو جاتی ہے؟ پہلی فقہی پہلی ہے نا. چلو جی جو بھی کہتا تم نکل لو آواز. سمجھے کہ نہیں؟ تو گدھے کی آواز سے وہ کون سی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ بتائیں پتہ ہے. یہ فقہی پہلی ہے. جس طرح میں سید والمیت پہلی سر کی پہلی آپ کے اندر پیش کی.
یہ پہلی یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گدھے پہ سوار تھا، پانی گدھے پہ بندھا ہوا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے لوٹا پانی کے لیا، طہارت کرنے چلا گیا، گدھا بھاگ گیا، ٹھیک ہے جی. اب وہ واپس آیا، اب پانی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ تو تیمم کرے گا نا. اب اسے تیمم کے نماز میں گدھا واپس آ گیا، ٹھیک ہے جی. اب اس کی نماز باطل ہوگی، پانی جب آ گیا تیمم باطل ہو گیا. بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ لہٰذا وہ کون سی نماز ہے جو گدھے کی آواز سے جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے؟ وہ یہ پہلی یوں ہے. اسی طریقے میں سروی پہلی ہے سید والمیت، سمجھائی کہ سید والمیت، یعنی سید جس کا صفت مشبہ ہے، میت کی صفت مشبہ ہے. اور بات کریں سید کا میت جن سیغہ کی صفت مشبہ ہے. ورنہ تشبیہات میں ایک وجہ شبہات کافی ہوتے ہیں، وجہ تشبیہ میں ایک وجہ شبہات کافی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں مثلا زید کا اسد، زید شیر کی طرح ہے، یعنی ایک وجہ شبہات کافی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جرم، ٹھیک ہے جی، ایک وجہ شبہات. اب یہ نہیں کہ شکل شیر کی طرح ہے، اس کے بعد دم ہے یا یہ یا کان ہے، نہیں، وجہ شبہات ایک کافی ہوتی ہے. لہذا سید کا میت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سید صفت مشبہ ہے میت کی طرح، میت بھی صفت کیا ہے؟ مشبہ ہے. بات سمجھ؟ لفظ صفت مشبہ ہے یا صفت مشبہ ہے؟ سوچ کے بتائیں. لفظ مشبہ ہے یا مشبہ ہے؟ شاباش، آپ نے تسلی بخش جواب دی، میرا حوصلہ بلند ہوا. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. اب جناب والا تو لہٰذا قانون نمبر 1، ہر ظرف کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے، اور جو متعلق ہوتا ہے وہ یا ظرف حقیقی ہوتا ہے یا ظرف مجازی. ظرف مجازی سے مراد جائز مجرور کے ساتھ، اور حقیقی جس میں فاعل کا فعل واقع ہو یعنی مفعول فی. اور متعلق جو ہے یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا شاباش. میں بار بار روین کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن جو ہیں وہ الحمدللہ، ہر کوئی بیچارہ نہ بادام کھا سکتا ہے، نہ سونف کھا سکتا ہے، نہ مرباملہ کھا سکتا ہے، سمجھے کہ کنجوس بھی ہوتے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود نہیں کھاتے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اسی میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے بار بار یہ بات بیٹھے. اب اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں. متعلق یا فعل. اب متعلق کی بات کرتے ہیں. متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا اسم فعل ہوگا. اچھا، اب ان دو قانونوں کو آپ نے پیدا کیسے کرنا ہے، عملی کیسے کرنا ہے؟ شاباش. اصل چیز مہم چیز یہ ممکن ہے آپ کو قانون حفظ ہو جائے لیکن آپ اس کو عمل نہ کر سکیں. عمل مہم ہے کہ آپ نے اس کیسے کہتے اجرا کرنا ہے، فارسی میں بالکل کیسے پیادہ کرنا ہے اس کو، یہ مہم چیز ہے. مجھے یاد ہے آج سے 50 سال پہلے، تقریباً 45-50 سال پہلے، میں نے الفیہ جو تھا وہ ایک تندور پہ حفظ کیا تھا. روٹی لینے جاتا تھا، 10 شعر یا 5 شعر روزانہ میں کھڑے جو لائن لگتی تھی روٹی لینے کے لیے، تو 5 شعر جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے یاد کرتا تھا. تو جو روٹی میں 10 منٹ لگنے ہیں 15 منٹ، کیوں نہ میں 5 شعر یاد کروں. یوں میں نے 1000 اشعار جو ہے وہ ایران کے تندور پہ یاد کیے، سمجھے کہ نہیں. پھر اس کے بعد عملی یہ کہ پھر اس کو دہراتے رہے، سیٹی پڑھاتے رہے، تقریباً 50 دورہ الحمدللہ. اس طرح مغنی پڑھاتے تھے، پھر بار بار اشعار جو ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جو میں نے 1974 میں جو نعبیر پڑھی تھی، اس میں جو حروف عاطفہ مجھے یاد ہیں، واو فاو ثم حتی اما و حملہ بلکن 10 جو اس وقت میں نے ڈاکٹر گیا تھا، اب تک یاد ہے. کیونکہ پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں، پتہ نہیں کتنی لاکھ دفعہ دہرا چکا ہوں، سمجھے کہ نہیں. تو لہٰذا علم آتے دہرانے سے کہ آپ نے بار بار جو ہے وہ دہرانا ہے، اس سے آنا ہے. تبھی بار بار میں دہراتا ہوں. مجھے یہ تکرار کی عادت ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رکھیے. خوشابی کہاں ہے؟ عدیل کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آیا کہ دیکھا تھا میں نے، کہاں غائب ہو گیا آج؟ نہیں ہے وہ؟ اچھا، گھر نہیں باہر ملا تھا مجھے. عدیل اچھا جی، توجہ رہے جناب. ہر متعلق کے لیے متعلق ہونا ضروری ہے. اب پیادہ کس طرح کر رہا ہے؟ جب بھی آپ قرآن، حدیث، روایت، درایت، عربی دیکھیں، جہاں مفعول فی نظر آئے، جہاں جار مجرور نظر آئے، فوراً پہلے دیکھیں. کبھی کبھی بعد میں بھی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، عموماً پہلے دیکھے جاتا ہے. فعل ہوگا تو اس کے متعلق ہوگا، شبہ فعل ہوگا اس کے متعلق ہوگا، اسم فعل ہوگا اس کے متعلق ہوگا. بات سمجھ آئی؟ کیسے تصویر کرنی ہے؟ ظرف کو ماقبل دیکھنا ہے، فعل ہے، شبہ فعل ہے، اسم فعل ہے، اس کے ساتھ متعلق. مثال کے طور پر صمت یوم الجمعہ، یوم الجمعہ مفعول فی ہے، ظرف حقیقی ہے، ماقبل کیا ہے؟ صمت فعل ہے، اس کے متعلق کرتے ہیں. اس کو کہیں گے ظرف لازم.
کیا کہیں گے؟ ظرف لا. کیوں لا کہیں گے اگلا مرحلہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اسی طریقے پہ ضرب فی الدار مثلا سمجھے گی نہیں؟ ضرب فی الدار، فی الدار کو پھر اس طریقے پہ ضرب کے متعلق کرتے ہیں کیونکہ پہلے فعل ہے. فعل چاہے معلوم ہے چاہے فعل کیا ہے مجہول ہے. بس آپ نے جو ہی کہیں بھی نظر پڑے قرآن میں، حدیث میں، روایت میں، درایت میں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ظرف موجود ہے فوراً تلاش کریں ما قبل کہ اس کے پہلے فعل ہے تو اس کے متعلق ہوگا، شبہ فعل ہے اس کے متعلق ہوگا، شبہ فعل نہیں ہے اگر اس میں فعل ہے تو اس کے متعلق ہوگا. یوں کلام مکمل کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس ظرف کو یہ جو متعلق فعل ہو، شبہ فعل اس میں فعل ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ ظرف لاغب. کیا کہیں گے؟ لاغب. ظرف لاغب. عربی والا لاغب اور ہے، یہ اخلاقیات میں لاغب اور ہے. اس لاغب کا مطلب بےہودہ، سمجھے گی نہیں ہے؟ ہاں عربی میں لاغب اور ہے، یہ نحو لاغب اور. میں نے کہا ہر علم کی اپنی اصطلاح ہے، ہر علم کی اپنی اصطلاح ہے. اس کو کہیں گے ظرف لاغب. ویسے کہ فلاں آدمی لاغب ہے جی، کیا مطلب؟ بےہودہ آدمی، بے وقوف آدمی، ایسے سمجھے گی نہیں؟ کسی کام کا نہیں ہے، لاغو آدمی ہے. لیکن نہیں، یہاں ظرف کیا ہے؟ لاغو ہے، چونکہ یہ متعلق ہے ما قبل کے. سوال قانون نمبر 3 شاباش لکھ چلیں گے. اگر کلام میں نہ فعل ہو، نہ شبہ فعل ہو، نہ اسم فعل ہو، اگر کلام میں نہ فعل ہو، نہ شبہ فعل ہو، نہ اسم فعل ہو، تو وہ جار مجرور اور ظرف متعلق ہوگا بافعال عموم. متعلق ہوگا بافعال عموم. کیا کہا میں نے؟ فعل یا اسم فعل یہ کسی چیز کے متعلق نہ تو وہ شبہ وہ اسم عموم کے متعلق ہوں گے. کس کو متعلق بافعال عموم. افعال عموم. ٹھیک ہے جی. اگر کلام میں نہ فعل ہو، نہ شبہ فعل ہو، نہ اسم فعل ہو، تو ظرف کس کے متعلق کریں گے؟ افعال عموم کے. کس کے متعلق کریں گے؟ آگے جناب پھر اگلا مرحلہ. افعال کی 2 قسمیں ہیں. افعال کی 2 قسمیں ہیں، افعال عموم اور افعال خصوص. شاباش، تھوڑا سا قلم تیز چلائیں گے. افعال کی 2 قسمیں ہیں، افعال عموم اور افعال خصوص. افعال عموم ان افعال کو کہتے ہیں جو ہر فعل میں پائے جائیں، ہر شے میں پائے جائیں. ہر فعل میں نہیں، ہر شے میں پائے جائیں. افعال عموم ان افعال کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں پائے جائیں. افعال خصوص ان افعال کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں نہ پائے جائیں. یہ فرق. یہاں راما کا لڑکا بیٹھا ہے، یہ وہ بھی نہیں آیا. رامی گاؤں کا لڑکا گیا ہے چکوال کا، بالکل نہیں ہے اندر. اچھا ہاں جی. افعال کیا کہا میں نے؟ وہ سفال کیا جو ہر چیز میں پایا جائے اور افعال خصوص جو ہر شے میں پائے جائے. افعال عموم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر ہر چیز میں پایا جائے. افعال خصوص جو ہر چیز میں نہ پایا جائے. ٹھیک. توجہ ہے. اب جناب والا بڑی توجہ کے ساتھ افعال عموم کی مثال دیتا ہوں میں. ہونا، ہونا، موجود ہونا. دیکھیں دیوار موجود ہے، کتاب موجود ہے، لائبریری موجود ہے، اللہ موجود ہے، مخلوق موجود ہے، یہ صوفہ موجود ہے، یہ کیمرہ موجود ہے، آپ موجود ہیں. بس موجود، استقرا، استقرار، ہونا، کون، یہ افعال عموم. یہ افعال کیا ہے؟ ہر چیز میں پائی جاتی ہے. خصوص کی مثال دے تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے. سونا،
افعال خصوص میں سے. کیوں؟ کیا دیوار سوتی ہے؟ نہیں. کیا یہ کیمرہ سوتا ہے؟ نہیں. آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں. بس ہر چیز نہیں سوتی. ٹھیک ہے جی. سونا کھانا افعال عموم ہے یا خصوص ہے؟ آپ تو عموم کہہ رہے ہیں. خصوص ہے. چلنا شاباش. اچھا بولنا بس افعال خصوص ہر چیز میں نہیں پائے جاتے. افعال عموم ہر چیز میں پائے جاتے. کبھی تو شاعر فارسی نے کہا لکھیں افعال عموم نزد ارباب عقول. افعال عموم نزد ارباب عقول. عقول عقل کی جمع عقول عین نزد ارباب عقول. کون ہستو وجود ہستو ثبوت ہستو اصول. افعال عموم نزد سمجھا کہ نزد کیا ہوتا ہے؟ نزد ارباب عقول. عقول جمع عقل ہے یعنی صاحبان عقل. افعال عموم نزد ارباب عقول کون وجود ثبوت حصول. تیرے میں ہست ڈال دے تاکہ شعر کا وزن ٹھیک ہو جائے. وہ ہست جو ہے وہ شعر کے وزن کے لیے ہے. کون ہستو وجود ہستو ثبوت ہستو حصول یعنی چار. کوئی آدمی شعر کی تکرار کر سکتا ہے آپ میں سے تاکہ میں سمجھوں یہ فتن ہے. ماشاء اللہ سب فتن ہیں. میں نے بتایا تھا نا فتن وہ ہے جو ایک دفعہ مطلب سننے سے یاد ہو جاتا ہے. متوسط وہ ہے جو 2 دفعہ اور غبی وہ ہے جو 3 سے اوپر. سمجھے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ غلط العام ہے. اگر کوئی لائق آدمی کہتے ہیں یہ ذکی ہے تو بھائی ذکی ساری قوت ذکاوت کو کہتے ہیں جس میں یہ 3 درجے موجود ہوتے ہیں. یہ غلط العام ہے. کہتے ہیں فلاں بڑا ذکی ہے. ذکی نہیں فتن ہے. کہنا چاہیے فتن ہے. فتن یا فتین کہنا چاہیے. سمجھے کہ نہیں ہے؟ ذکی نہیں. ذکی تو قوت ذکاوت کو کہتے ہیں جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں. کون سی؟ فتن متوسط اور غبی. سمجھے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب آپ کیا ہیں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں فیصلہ نہیں کرتا. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کیا ہیں. کیونکہ ہم نے علامت بیان کر دی ہے. جس طرح جسم گرم ہو تو کہتے ہیں بخار ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے علامت چھوڑ دی ہے. ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو آپ فتن ہیں. 2 مرتبہ یاد ہوتا ہے متوسط ہے. 3 مرتبہ زیادہ یاد ہوتا ہے کیا ہے؟ غبی ہے. لیکن یاد رکھنا غبی کبھی نا امید نہ ہو. میرے استاد آیت المدرس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سکاکی کیا تھا؟ ایک ترخان تھا. ٹاپ کی جو ہے وہ بنایا کرتے تھے میز کرسیاں. وہ بادشاہ کے لیے ایک صندوق بنا کر گیا. بنا کے لے کے بڑے فخر سے دربار میں پہنچا. تو دربار نے اسے روکا. اس نے کہا آج تک مجھے کسی نے روک بتاؤ اس بادشاہ کو کہ سکاکی ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جا کہ وہ آج علماء آ رہے ہیں. علماء کے درجہ مجھ سے بھی زیادہ دے دی. اس نے وہیں پھینکا وہ صندوق. علم حاصل کرنے لگا. لیکن بیچارہ غبی تھا. سمجھے کہ نہیں؟ علم حاصل کرنے لگا غبی تھا. سن کتنا تھا 30 سال. اس نے کہا میں لیکن اس نے کمال کر دیا. ایک لفظ کو 100 مرتبہ دہرایا اور یوں آگے بڑھا. اور پھر آج اس دنیا علم میں